طبرانی ایک حدیث نقل کرتے ہوئے رات ہوئے جانوروں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس 2 اونٹ تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے، اس سے ان دونوں کو ایک باغ کے اندر قید کر دیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں، اور جب حاضر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو سرکش ہو گئے ہیں، میں نے انہیں باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرا فرما بردار بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس شخص نے حیرانگی سے آپ کی طرف دیکھا۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز لاؤ جس کے ساتھ باندھ کر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس اونٹ کو باندھ دیا اور اسے صحابی کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دوسرے حصے کی طرف چلے جہاں دوسرا اونٹ تھا۔ اس نے بھی جب آپ مالیات بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، آپ نے اس صحابی سے کہا، مجھے کوئی چیز لا دو جس سے میں اس کا سر باندھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر باندھ کر اسے صحابی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جاؤ، اب یہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اونٹ جو کہ بے عقل ہے آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم ہی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ میں کسی انسان کو سجدے کا حکم دیا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک زمین و آسمان میں سوائے سرکش جنوں اور آسمانوں کے اور انسانوں کے کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ تسلیم نہ کرتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتابوں میں نقل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کائنات کی ہر شے اور ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد بھی ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور بے زبان مخلوق کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں ایک اور اہم نقطہ بھی بیان ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی حال میں سجدے کی اجازت نہیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ میری شریعت میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا کہ اپنے خاوند کو کرے۔ اس سے شوہر کا مقام بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے حقوق پورے کر رہا ہے تو بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کا احترام کرے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ ان کے سب احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔